تو آج ہم عثمانی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم کردار پر بات کر رہے ہیں، سلطان اور خان غازی، یعنی عثمان اول کے بیٹے اور ان کے جانشین۔ جی بالکل۔ اور یہ وہ دور تھا جب ایک چھوٹی سی ریاست واقعی ایک آپ کہہ سکتے ہیں پھیلتی ہوئی سلطنت کی شکل اختیار کرنے لگی تھی۔ جی ہاں۔ تو آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے، ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی روشنی میں، کہ اورخاں کی خاص کامیابیاں کیا تھیں، خاص طور پر فتوحات، اور جو انہوں نے ریاستی اصلاحات کیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا۔ اورخاں کا دور صرف علاقے فتح کرنے کا نہیں تھا، یہ وہ وقت تھا جب ریاست کی انتظامی اور فوجی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ اصل میں مستقبل کی اس عظیم سلطنت کے لیے زمین تیار ہو رہی تھی۔ اچھا، یہ ریاست کی تعمیر کا دور تھا۔ تو 1326 میں والد عثمان غازی کی وفات کے بعد اورخان نے اقتدار سنبھالا۔ جی، اور ایک بات جو مجھے دلچسپ لگی وہ یہ کہ یہ انتقالی اقتدار بڑا پرامن رہا۔ ہاں یہ اہم ہے۔ ان کے بھائی علاؤ الدین نے خود ہی اورخان کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی۔ کیا یہ پرامن جانشینی اس وقت عام تھی؟ نہیں، بالکل عام نہیں تھی۔ یہ یقیناً غیر معمولی بات تھی۔ دیکھیں، اس دور میں جانشینی پر تنازعات بہت ہوتے تھے اور ریاستیں کمزور پڑ جاتی تھیں۔ صحیح۔ تو علاؤ الدین کی دستبرداری نے اورخان کو شروع سے ہی ایک مستحکم پوزیشن دے دی، جس کی وجہ سے وہ فوراً فتوحات اور اصلاحات پر توجہ دے سکے۔ اور آتے ہی اسی سال 1326 میں بروسا کی فتح، یہ ایک بڑی کامیابی تھی شروع میں ہی۔ بہت بڑی کامیابی۔ بروسا صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ سمجھیں۔ اچھا۔ یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ فوراً عثمانیوں کا پہلا بڑا دارالحکومت بنا اور انتظامی مرکز بھی۔ تو دارالحکومت بھی بن گیا فوراً۔ جی ہاں، یہاں سے ریاست کو منظم کرنے اور پھیلانے کا کام زیادہ مؤثر طریقے سے شروع ہوا۔ ایک مستقل بنیاد مل گئی انہیں، آپ کہہ سکتی ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد تو فتوحات کا سلسلہ اور تیز ہوا ہوگا۔ جی بالکل۔ کامیابیوں میں جیسے 1331 میں نیکیا جو آج کا ازنک ہے، اور پھر 1337 میں نیکومیڈیا یعنی آج کا ازمت۔ درست۔ لیکن شاید سب سے دور رس نتائج والی فتح 1354 میں گیلیپولی پر قبضہ تھی۔ یورپ میں پہلی مستقل موجودگی۔ گیلیپولی کی فتح جی، تصویراتی لحاظ سے یہ فیصلہ کن تھی۔ اچھا۔ یہ دراصل یورپ میں مزید عثمانی توسیع کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں دروازہ ثابت ہوئی۔ دروازہ؟ ہاں، یہ صرف ایک اور شہر فتح کرنا نہیں تھا، اس نے عثمانیوں کو بلکان اور یورپ میں آگے بڑھنے کے لیے ایک محفوظ بیس، ایک پل ہیڈ فراہم کیا، جس کے اثرات پھر صدیوں تک رہے۔ تو ایک طرف یہ فتوحات ہو رہی تھیں، سرحدیں پھیل رہی تھیں، لیکن اورخان صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہے۔ انہوں نے ریاست کے اندرونی ڈھانچے پر بھی کام کیا، ہے نا؟ یقیناً، بالکل۔ دیکھیں، فتوحات کو برقرار رکھنے اور اتنی بڑی ریاست کو چلانے کے لیے مضبوط انتظامی اور فوجی ڈھانچے کی ضرورت تو تھی ہی، اور اورخان نے اس پر بھرپور توجہ دی۔ سب سے مشہور شاید پہلی باقاعدہ پیدل فوج، ینیچیری؟ جی، یعنی چیری کی تشکیل۔ ینیچیری، یہ نام تو بہت سنا ہے تاریخ میں۔ ہاں، اور اس کی بنیاد اورخان نے رکھی تھی۔ یہ فوج جو اکثر مفتوحہ علاقوں کے نوجوانوں پر مشتمل ہوتی تھی اور براہ راست سلطان کی وفادار سمجھی جاتی تھی، یہ صدیوں تک عثمانی عسکری طاقت کا ایک اہم ستون رہی۔ اچھا۔ اپنے وقت کے حساب سے ایک منظم، ڈسپلن والی اور جدید فوج تھی۔ فوجی اصلاحات کے علاوہ انتظامی اور معاشی سطح پر بھی انہوں نے کام کیا، جیسے وہ کرنسی کا ذکر ہے۔ جی ہاں، ریاست کی پہلی باقاعدہ کرنسی اکچا یعنی چاندی کے چھوٹے سکے، وہ انہوں نے جاری کیے۔ اچھا۔ ریاستی امور چلانے کے لیے دیوان یعنی ایک طرح کی ریاستی کونسل یا کابینہ قائم کی، اور سماجی بہبود کے لیے وقف نظام کے تحت یعنی عوامی فلاح کے لیے عطیات یا جائیداد وقف کر کے مساجد، مدارس اور اسپتال جیسے ادارے قائم کیے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ریاست کو ایک ٹھوس شکل دے رہی تھیں۔ بالکل، یعنی چیری نے فوجی برتری دی تو دوسری طرف آکچا اور دیوان نے انتظامی اور معاشی استحکام دیا۔ وقف نظام نے نہ صرف سماجی بہبود کا کام کیا بلکہ معاشرتی تانے بانے کو بھی مضبوط کیا اور ریاست کے لیے عوامی حمایت بھی حاصل کی۔ صحیح۔
یہ سب مل کر ایک قبائلی سرداری سے ایک منظم مرکزی ریاست اور پھر سلطنت کی طرف سفر کے اہم سنگ میل تھے۔ ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ اور خان خود ذاتی طور پر سادہ زندگی گزارتے تھے اور انصاف پسند حکمران مانے جاتے تھے؟ جی، یہ بات بھی ملتی ہے۔ ان کے طویل دور حکومت کے بعد ان کے بیٹے مراد اول ان کے جانشین بنے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اور خان غازی صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ حقیقت میں عثمانی ریاست کے ایک معمار تھے۔ معمار؟ جی، معمار۔ انہوں نے وہ بنیادیں استوار کیں، فوجی، انتظامی، معاشی اور سماجی، جن پر آنے والی نسلوں نے ایک عظیم الشان سلطنت تعمیر کی۔ واقعی سلطان اور خان غازی نے اپنے والد کی چھوڑی ہوئی ایک چھوٹی سی ریاست کو نہ صرف وسیع کیا بلکہ اسے ایک منظم، مستحکم اور پھیلتی ہوئی قوت میں بدل دیا جس کا اثر آنے والی صدیوں پر پڑا۔ اور یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے شاید ایک نقطۂ غور کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو اصلاحات اورحان کے دور میں متعارف ہوئیں، فوجی، انتظامی، سماجی، یہ کس حد تک آنے والی صدیوں میں عثمانی سلطنت کی توسیع، اس کے استحکام، اس کی کامیابیوں اور یہاں تک کہ اس کے کچھ مسائل کی بھی تشکیل کرتی رہیں۔ یہ سوال اہم ہے کہ ابتدائی ڈھانچے مستقبل کی پوری عمارت کی صورت گری کیسے کرتے ہیں۔